ناظرین، ہلاکو خان اپنے دادا چنگیز خان کی طرح تاریخ کا سب سے شفاق، ظالم اور جابر منگول حکمران تھا۔ منگول زبان میں ہلاکو خان کا مطلب ہے حد سے بڑا ہوا۔ اپنے نام کے معنی کے مطابق ہلاکو خان نے افریقہ کے صحراؤں سے لے کر ایشیا کی وادیوں تک بے گناہ انسانوں کے خون سے بھری جنگوں کی جو تاریخ لکھی ہے وہ کبھی بھلائی نہ جا سکے گی۔ ہلاکو خان نے سب سے پہلا خون 9 سال کی عمر میں ایک بکری کا شکار کر کے بہایا، جس پر اسے اپنے دادا چنگیز خان کی طرف سے شاباش بھی ملی۔ ہلاکو خان کی شفاقیت جس قدر مشہور ہے، اسی قدر اس کی موت کا قصہ بھی مشہور ہے۔ ہلاکو خان کے سامنے مسلمان قیدی 3 صفوں میں کھڑے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے وحشی تاتاری افواج نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا تکبرانہ انداز میں مسلمان قیدیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک وزنی ہتھیار تھا جسے وہ ہوا میں اچھال کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہلاکو خان نے روایتی انداز میں جلاد کو حکم دیا کہ جلاد قیدیوں کے سر اڑا دو۔ ہلاکو خان کا حکم ملتے ہی خوفناک شکل کا جلاد اپنے ہاتھ میں کلہاڑا نما بڑی تلوار لے کر آگے بڑھا اور پہلی صف میں کھڑے قیدیوں کے سر تن سے جدا کرنے شروع کر دیے۔ پہلی صف کے آخر میں ایک بوڑھا قیدی بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر سے آہستہ آہستہ سرکتا ہوا قیدیوں کی پچھلی صف میں جا کھڑا ہوا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے بوڑھے قیدی کو پچھلی صف میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ ہلاکو خان اپنا وزنی جنگی ہتھیار اچھالتے ہوئے قیدیوں کے سر قلم ہوتے دیکھ رہا تھا۔ جلاد جو ہی ایک بار میں قیدی کا سر اڑاتا تو خون کے فوارے اچھل پڑتے تھے، جسے دیکھ کر تاتاری خوشی سے اپنی تلواریں اور نیزے لہرا لہرا کر شور مچانے لگتے۔ اس خونی منظر سے ہلاکو خان بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب پہلی صف کے قیدیوں کے سر تن سے جدا ہو گئے تو جلاد دوسری صف کی جانب بڑھا۔ بوڑھا قیدی جو دوسری صف میں تھا وہ چپکے سے تیسری اور آخری صف میں جا کھڑا ہوا، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہلاکو خان کی نظر بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ ہلاکو خان دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بوڑھا اب آخری صف سے نکل کر کہاں چھپے گا؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ بیوقوف قیدی بھلا کیسے بچ پائے گا؟ ادھر جلاد نے دوسری صف میں کھڑے قیدیوں کے سر بھی تن سے جدا کر دیے۔ جب جلاد تیسری اور آخری صف کی جانب بڑھا تو بوڑھا قیدی خوف اور پریشانی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جلاد آخری صف کے قیدیوں کی گردنیں اڑانے کے بعد بوڑھے قیدی کے پاس پہنچ گیا اور اس کی گردن اڑانے کے لیے تلوار ہوا میں بلند کی تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کی گردن ابھی مت اڑانا۔ جلاد نے اپنی تلوار نیچے کر لی۔ سب خاموش ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ ہلاکو خان بوڑھے قیدی سے مخاطب ہو کر بولا، ارے بوڑھے، تو اپنی موت سے بچتا ہوا پہلی صف سے دوسری صف میں اور پھر دوسری صف سے تیسری صف میں آ گیا۔ اب پیچھے کوئی صف نہیں بچی، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ بوڑھے مسلمان قیدی نے یکدم جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر جواب دیا، وہ اوپر والی ذات، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کچھ بھی کبھی بھی ممکن ہے، اگر وہ چاہے تو ان حالات میں بھی مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، کون بچا سکتا ہے؟ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان جنگی ہتھیار کو تکبرانہ انداز میں ہوا میں لہرا رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا آگے جھک کر جنگی ہتھیار کو پکڑنے کی کوشش کی تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان نے زور سے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا گھوڑا ڈر گیا اور سر پٹ بھاگنے لگا۔ ہلاکو خان کو بچانے کے لیے اس کا لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آ سکا۔ گھوڑا چٹانوں کی جانب نکل گیا اور ہلاکو خان کو پتھروں پر گھسیٹنے لگا۔ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گیا اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی روح اپنے تکبرانہ وجود کو چھوڑ کر جسم سے نکل گئی۔ لشکر نے بے انتہا کوششوں کے بعد گھوڑے کو قابو کر لیا تو دیکھا ہلاکو خان کا سر بری طرح کچل چکا تھا۔ لشکر خوفزدہ ہو گیا اور جان بوجھ کر بوڑھے قیدی کو نظر انداز کر دیا۔ بوڑھا مسلمان قیدی بڑے آرام اور سکون سے پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا، جبکہ ایک شفاق درندہ صفت انسان اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گیا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔